نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سے جملوں میں اس حسن کو بیان فرمایا ہے۔ محبوب نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کپڑا روٹی رہنے کے لیے مکان دینا یہ ضرورت ہے، لیکن اگر کسی بیٹے کا دل کرتا ہے کہ وہ خوش بخت ہو جائے، خوش نصیب ہو جائے، تو پھر وہ ماں باپ کو حج بھی کراتا ہے اور عمرہ بھی کراتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کے ذمہ نہیں ہے، ماں باپ صاحب استطاعت ہوں گے تو ان پر حج فرض ہوگا، ورنہ ضروری تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسانوں پر فرض کی ہیں، وہ ضروری ہیں، وہ لازمی ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ رکھنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا 2.5% ضروری ہے، کسی نے نہ دی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خشکی اور تری میں تیرا جتنا مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ صحیح نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ تمہیں نقصانات نہ ہوتے۔ حج کرنا فرض ہے، جو نہ کرے گا، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ حج فرض ہونے کے باوجود جو بغیر کسی مجبوری کے حج کرنے نہ گیا، وہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیا وجہ تھی؟ تو کچھ چیزیں فرض ہیں، نہ کرنے والا سخت مجرم ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کی خوشی ہے کہ وہ کرتا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، لیکن اگر کسی کا روز دل کرے کسی غریب کی مدد کرنے کی، روز دل کرے، ضروری نہیں اس پر، اس کا مال ہے، نہ خرچ کرے، لیکن اگر روز وہ دے گا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے روزانہ اٹھ کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سخی تیرے راستے میں دیتا جائے تو تو سخیوں کو دیتا جا۔ اگر کرے گا صدقہ تو خیرات تو ایک کے بدلے اللہ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ نفلی کرنے والے سے مصیبتیں دور ہوں گی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بری موت سے بچنا چاہو تو نفلی صدقے زیادہ کیا کرو، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اب کچھ شخص کہ جی ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، بھئی کپڑا وجود ڈھانپنے کے لیے ہے نا، بولیے تو بین کیوں لگوایا اسپیشل، بٹن کیوں لگوایا اسپیشل؟ وہ ٹھیک ہے، جس طرح ایک بوری ہوتی ہے تو ٹاٹ بنا کے پہن لیتا کہ بدن چھپانا مقصود ہے نا، لیکن بندہ عجیب لگے، اس کا کپڑا پہننے کا طریقہ ہی ٹھیک نہ ہو تو وہ حسن قائم نہیں رہتا۔ درخت بڑا شاندار ہو پر پیارا ٹہنیوں سے ہی لگتا ہے، پھل پھول ہو تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے۔ فرض خوبصورت تب بنتے ہیں جب ان کے ساتھ نفل بھی شامل ہو جاتے ہیں، جب کچھ خیر کے کام بھی انسان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سے جو جملے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، رب کریم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ باقی نیکیوں کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، فرمایا جو اپنی خوشی سے نیکی کرے، جو اپنی خوشی سے نیکی، دل کر رہا ہے میرا آج نیکی کرنے۔ دیکھیں قرآن مجید کا انداز تربیت، فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو بے شک وہ رب کو بڑا ہی قدر کرنے والا پائے گا۔ جو خوشی سے نیکی کرے گا باقیوں پہ ثواب ملا، اور جس نے خوشی سے نیکی کی اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کی فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ کو قدر کرنے والا اور جاننے والا پائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے، یعنی جب آپ نفلی نیکی کریں گے تو اس کی قدر ہوگی، اس کا پیار ہوگا۔ ضروری تو نہیں نا کہ بھائی نے جو دولت کمائی ہے وہ اپنے بھائی کو دے، اس کی اپنی ہے، نہ دے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر وہ دے گا تو بھائی احسان مند رہے گا کہ نہیں، خوشی ہوگی کہ نہیں۔ کچھ کام نفلی بھی کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں اب نفل کام کے لیے اس زیادہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ فرض نہیں لوگ ادا کرتے، طبیعت نہیں ہماری، ہم مطلب ان کاموں میں زیادہ الجھ گئے ہیں جو غیر ضروری تھے۔ ضروری کاموں سے ہم نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، لہذا سارے لوگ آ جاؤ۔ بھئی نماز فرض تھی وہ ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، تو محفل ضروری تھی کہ نماز ضروری ہے؟ تو اعلان کیا ہو رہا ہے کہ مشکل کام گزر گیا ہے، اب آسان رہ گیا، لہذا لوٹ آؤ۔ تو لوگ مطلب جس طرح کچھ لوگ ہواؤں میں زندہ رہتے ہیں، اس طرح لوگ زندہ ہیں ہواؤں میں، خوابوں کی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ روزی دینی ہے اللہ نے،
اور سب سے مشکل کام لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بنا لیا. انسان کا ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے تو خرابی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا اللہ رسول سے رشتہ کمزور ہو جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں. لیکن ساری دنیا سے لوگ رشتے بناتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، ظہر کے وقت کام لگے رہتے ہیں، عصر کے وقت واک کرتے ہیں، عشاء اور مغرب وہ برگر کھانے میں گزر جاتی ہے. تو بھئی جن سے زیادہ کام ضروری تھا وہاں تو تم نے توڑ دیا. نفل کام اس کا حسن ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کے اندر ایک توانائی ہے، ایک اس کے اندر خاص وقار ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہا کرو، اگر ہو سکے تو کچھ مجبوری نہ ہو تو مصلی پہ رکا کرو. فجر پڑھ لی، فرض ادا ہو گئے، حضور جائے، فرمایا وہ تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر رکو گے، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، درود پاک میں لگ جاؤ گے، رکو گے، سورج نکلنے تک رکے رہو گے، 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت نماز چاشت ادا کرو گے تو رب کریم تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. شرط یہ ہے کہ رکو، شرط یہ ہے کہ رکو، تھوڑا وقت دو، مصلی پہ ٹھہرو، تھوڑا یہاں وقت دو. لیکن چوک اور چوراہوں میں کئی گھنٹے وقت گزارنے والی قوم مسجدوں سے بھاگتی ہے. نفل کام کرنا، خوشی سے کرنا، یہ دقت محسوس ہوتی. یعنی وہ کام جن میں نفس کو راحت ہوتی ہے وہ تیزی سے لوگ کرا لیں گے، تیزی سے. میں کچھ دوستوں سے محبت کرتا ہوں تو کبھی کبھی کچھ باتیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں پیار کے ساتھ، ازراہ محبت. ایک سنگی بڑی دیر کھڑا رہا تصویریں بنانے کے لیے، تو پھر وہ ہم اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ پہنچے تو نماز اس نے اتنی تیزی سے پڑھی کہ میں پوری کوشش کر کے بھی اس کے ساتھ مل نہیں پا رہا تھا. پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے اسے بعد میں کہا کہ یار کم از کم تو رکوع سے اٹھنے کے لیے اتنی دیر تو صحیح کھڑا ہو جتنی دیر تو فوٹو کھچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یعنی تصویر کے لیے تو دیکھتا ہے صحیح کھڑا ہوں کہ نہیں، آنکھ میری ٹھیک ہے، اور تو رکوع سے کھڑا ہوا تو نے سوچا ہی نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں. یعنی کیمرے کی آنکھ کے لیے تجھے سجنا آتا ہے، عرش کے رب کی بارگاہ کے لیے تجھے سنورنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. یہ خبر ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا معیار کیا ہونا چاہیے. یعنی اگر کپڑے برے پہنے ہو تو لوگ تصویر نہیں بنواتے، کہتے ہیں بری آئے گی اور نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ قبول کرنے والا ہے، تو نے تو فوٹو تک قبول نہیں کی. نیکی کا کام کریں ذرا خوشی سے، ذرا ذوق سے، ذرا شوق سے، طبیعت کے اندر وہ وقار لائیں، وہ پیار لائیں، وہ میٹھا لائیں. دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر تم چاہتے ہو نا کہ نیکی کے بلند سٹیٹس تک جاؤ، معیار بنے، تو پھر جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو چیز، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں، یعنی پیاری چیز، پیاری اللہ کے راہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے حضور میرا باغ ہے، اور یا رسول اللہ میں نے بس مجھے پیار ہو گیا اس زمین سے، میں نے سجایا ہے، میں نے سنوارا ہے، میں نے ہاتھوں میں رمبا پکڑ کر، کدال پکڑ کر میں نے اس کی آبیاری کی ہے. حضور میں اپنے ہاتھوں سے پتے کاٹتا رہا ہوں، جڑی بوٹیاں تلف کرتا رہا ہوں، حضور دنیا دیکھنے آتی ہے میرا باغ. لیکن محبوب رب کریم فرماتے ہیں پیاری چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو. تو یا رسول اللہ جی مجھے بڑا پیارا ہے، میں تو اپنے بچوں کو نہیں دوڑنے دیتا تھا کہیں پتے نہ توڑے. حضور مجھے بڑا پیارا ہے، میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لیں. اس لیے کہ جو چیز زیادہ سونی ہو وہ سونے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. اس لیے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ. یہاں کیا حال ہے، یہاں مزاج عجیب ہو گیا. جب آپ کا وہ مزاج نہیں رہے گا، وہ انداز نہیں رہے گا، وہ کرم نہیں رہے گا. مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، بڑا بچپن کا زمانہ تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے کتاب استادوں کے پاس لے گیا. میں نے کہا استاد جی یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بزرگ کیا لکھ گئے؟ تو کہنے لگے اس کو بند کر، میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے کہا حضور کیا؟ فرمانے لگے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم جوانی کے سونے لمحات، خوبصورت جملے، خوبصورت وقت اللہ کے راستے میں دے دو گے نا تو رب تمہیں وفادار دوست عطا فرمائے گا. اگر تم اپنے کردار کو خوبصورت رکھو گے، میلا کچیلا گدلا نہیں ہونے دو گے، تو رب تمہیں شاندار اولاد عطا فرمائے گا. اور اگر تم اپنا وقار کردار کے لحاظ سے اونچا رکھو گے تو اللہ کردار والی بیوی عطا کرے. مطلب سامنے سے مطالبہ نہ کر، تو دیکھ تو نے اس کے راستے میں کیا دیا ہے.
اور بھائی سیدھی سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی جتنا دو گے اتنا ہی ملے گا نا، کہ جتنا گڑ پاواں گے جی اللہ کے رستے میں جس پیار سے پہنچو گے رب بھی اس شان سے عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں جب کوئی چیز پیش کرنی ہے تو وہ اگر تو کوئی رہ گئی، کوئی بچ گئی۔ کئی دفعہ بچہ لوگ اپنا لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب نہ اسکول پڑھتا ہے نہ کوئی کام سیکھتا ہے، اسے حافظ بنا دیں۔ تو میں کہتا ہوں کوئی اس سے زیادہ نکما نہیں ملا تھا۔ پھر کہتا ہوں مولوی بڑے نکمے ہو گئے۔ کبھی کسی نے داخل کرایا فرسٹ ایئر میں جو بچہ آپ میٹرک جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے اس کو لاتے ہیں لوگ مدارس میں؟ نہیں لاتے، مزاج نہیں ہمارا، طبیعت نہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں۔ جو بچہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، مثبت سوچ والا ہو، اسے لائیں دین میں۔ جو بچہ بڑا اعلیٰ کوالٹی بہترین نمبر حاصل کرے اسے لائیں، پھر دیکھیں دین آپ کو شاندار مجاہد عطا کرے۔ لیکن یہاں ماحول یہ ہے کہ جو کہیں نہیں چلتا اس کو مدرسے لے آؤ، ٹھیک ہے، پھر وہ 5-6 سال مدرسے کی روٹی شوٹی کھاتا ہے، رہتا ہے۔ اس طرح کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، کر لیتا ہے، اور کچھ نہ بنے گا تو کوئی مسجد تو چلائے گا ہی نا۔ آپ نے جب جو جس طرح کا آپ بیج بوئیں گے پھل بھی آپ کو اسی طرح کا ملے گا۔ اللہ کے راستے میں جب نیکی کریں تو خوش دلی سے کریں، خوبصورتی سے کریں، پیار سے کریں، پریم سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، معیاری طریقے سے کریں۔ خبردار آپ کا کوئی وہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے پڑھ لیں گے نماز، بس جیسے بھی تھا گزارا ہو جائے گا، جس طرح بھی وہ ٹکنا خوش ہے ہو گیا جی وضو اللہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ تو آپ یوں لگ رہا بڑے پریشان ہیں نماز پڑھتے وقت، تو ایسے تھوڑی نماز ہوگی۔ خوش دلی کے ساتھ، اچھے طریقے، میٹھے طریقے سے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی بات کی، مومن کی شان بیان کی، فرمایا میرا مومن وہ ہوتا ہے مسجد سے نکل تو جاتا ہے، وجود اس کا مسجد سے خارج ہو گیا، نکل گیا، لیکن کریم رسول فرماتے ہیں دل اس کا مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد سے جڑی رہتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنے رب سے رشتہ ہے۔ حالانکہ نماز ہو گئی، حالانکہ فرض ہو گئے، حالانکہ وقت گزر گیا، جماعت ہو چکی، لیکن اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نیکی کریں خوش دلی کے ساتھ، کچھ نفل پڑھیں، کچھ عبادتیں کریں، کچھ راتیں مخصوص کریں، کچھ عبادتیں زیادہ کریں، کچھ اپنے اندر چیزیں پیدا کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے، حضور فرماتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان ساری رات ہی سویا رہے، حضور پسند نہیں کرتے، بلکہ بڑے مشکل کام کر کر کے نبی کریم آتے تو حضور کبھی کبھی اٹھتے، کہتے عائشہ میرا دل کر رہا ہے میں اپنے رب کو راضی کر۔ حضور اٹھتے مصلی بچھاتے۔ اور یار عجیب بات ہے نا کہ رات کو میری آنکھ نہیں لگ رہی تھی تو میں نے ٹی وی لگا لیا، اور پھر اچانک میری خبر میری آنکھوں کے سامنے آئی کہ وہ جناب یہ ہو گیا، تو سویرے تبصرہ ہو رہا ہے۔ کاش اللہ کرے جمعے کا دن ہے، دعا کر رہا ہوں کہ رات کو جب آنکھ کھلے دل نہ لگے تو سویرے اٹھ کے کوئی بتائے کہ رات دل نہیں لگ رہا تھا تو میں نے وضو کر کے قرآن کھول لیا، میں نے وضو کیا اور میں نے مصلی بچھا دیا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میں اٹھا، تسبیح پکڑی، خوشبو لگائی، کپڑے بدلے، مصلی پہ بیٹھا، مدینے کے جانب منہ کیا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کرے نا یہ بھی ذوق ہو، اللہ کرے نا یہ بھی طبیعت ہو، اللہ کرے یہ بھی ماحول بنے، اللہ کرے۔ مجھے ایک سنگی نے سویرے سویرے بتایا، صبح لو جی آپ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ وہ سائی وال والے بچوں کے پاس ابھی تک کوئی نہیں گیا، وہ وزیر اعظم صاحب نے مل لیا انہیں، آپ نے دیکھی ہے خبر؟ تو میں نے کہا اصل میں نا ہمارا مزاج بن گیا ہے بھیڑ بکریاں بننے کا، جب کوئی بھیڑ بکری بنتا ہے تو پھر انہیں نگران نہیں ملتے، چرواہے ملتے ہیں۔ میری باتیں سخت ہیں اور چلو کوئی ہے جنہیں میں خود کر رہا ہوں نا، چرواہے ملتے ہیں۔ جب قوم بھیڑ بکریاں بنتی ہے تو چرواہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم حملہ ہوا تو وہ خود گئی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئی، لوگوں کے گھروں میں گئی۔ آج تک کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کے بچے مر جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، بچوں کو بلا کے کہا جائے اور تم سے تعزیت کرنی ہے؟ پاگلوں کی قوم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ یتیم بچے، میری عمر، میرے اپنے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، لیکن میں اس عمر میں بھی کبھی ابا کی کمی محسوس کروں تو رات کو سو نہیں پاتا، نہیں نیند آتی۔ وہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں، چہرہ ان کا جھریوں بھرا کبھی سامنے آتا ہے تو نہیں نیند آتی، کبھی کبھی دل کرتا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ان سے ہو سکتی ہیں اور کس سے کروں۔ کبھی کبھی طبیعت چاہتی ہے، کبھی کبھی کہ اماں جی اپنا میلا دوپٹہ پیچھے کر کے کہیں کہ ادھر لیٹنا، میں تیرے سر میں تھوڑا تیل لگاؤں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ گولیوں سے بھون دیے جائیں، ان کو کہا جائے بچوں کو کہ آؤ تم سے تعزیت کرنی ہے، آؤ، یہ سٹیٹس ہے، یہ معیار ہے حکمرانوں کا، یہ معیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو منتخب کرتے ہو، یہ لوگ ہیں۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا،
مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ مدینے کی ریاست کا نام لینے والا ہو، میں تمہیں بتاؤں، میرے رسول پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ حضور ان کے گھر گئے، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے حضور خود چل کے گئے، رحمت للعالمین رسول خود، اللہ کہ وہ شہید ہوئے۔ حضور نے یوں بازو پھیلایا اور ان کے بچے جب نبی پاک کے سینے سے لگے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ان کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ کہ میرے شوہر شہید تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے باپ کو رب نے بڑی شان دی ہے۔ تو وہ رو پڑی، عرض کرنے لگی حضور اب ان بچوں کا کون وارث بنے گا؟ کیا لفظ ہے، آؤ مدینے کی اسٹیٹ میں یہ رنگ ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پتا کیا ان بچوں کا کیا بنے گا؟ تو روزی روٹی کی بات کرتی ہے، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں تو جنت میں داخلے تک ان کا وارث ہوں، یہ جنت میں جائیں گے اس وقت تک میں ان کا وارث ہوں۔ کیا تماشا ہے، کیا توہین ہے، کیا تذلیل ہے، کیا رنگ ہے، یعنی یہ انداز ہوتا ہے کہیں، لیکن کیا کیا جائے، ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو 2 باتیں بھی کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، 2 جملے بھی کہیں تو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، پر کیا کریں، ہم بھی کہتے رہیں گے، ہم بھی بولتے رہیں گے، ہم بھی یہ ذکر کرتے رہیں گے، ہاں، اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلائے مسجد ہوں، میں توحید کا فرزند۔ کوئی تماشا ہے، نیکی کرو اس طرح کہ جس نیکی میں مزہ آئے، جس نیکی میں لذت آئے، یہ بھی کوئی معیار ہے، یہ بھی کوئی اسٹیج سے نیکی کرنے کا جو ہمارے ہاں، اور اس کے باوجود شانیں بیان ہوتی ہیں، عظمتیں بیان ہوتی ہیں، رنگ بھرے جاتے ہیں تصویروں میں، جعلی رنگ، آرٹیفیشل رنگ، یہ پوچھنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ بس دعا فرماؤ عرش کا مالک کوئی فضل ہی فرمائے، پتہ نہیں ہمارے حصے میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں، رب کریم کوئی خیر فرمائے۔ جب کوئی جاتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے شاید کوئی اچھا ہی آ جائے، پر کوئی رنگ انوکھا ہی نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ جمعے والے دن ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ بندہ دے جو اٹھ کے کہے کہ میں تو مولا علی شیر خدا کا مان